بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمداللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 72 ہے اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باب لے کر آئے زکوٰۃ کا بیان۔ تو آج اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا، اس کے بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے حصہ کے اندر بیان ہوں گے۔ اسلام کی ضروری ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، جو حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان کی ہے۔ زکوٰۃ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی مختلف آیات سے ثابت ہے، نصوص سے ثابت ہے جو کہ فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ ہاں، اگر اس کو فرض جان کر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ سخت قسم کا گناہ گار، جہنم کا مستحق ہے۔ تو لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں، اور اپنے پاکیزہ حلال مال سے وہ کیا کیے کریں، زکوٰۃ کو نکالا کریں۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں نماز کی فرضیت کے بعد فوراً زکوٰۃ کا حکم اللہ کریم جل جلالہ نے مختلف مقامات پہ دیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو بھی کیا کرو، ادا کرو۔ ایک مقام پر آگے آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم ہو، تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا بھی اس کے اندر آرڈر ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ کریم جل جلالہ نے اس کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ھدی وبشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ جو نماز کو کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ جو آخرت پر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد، ما بعد الموت، جو زندگی ہے، اللہ ہمارے جسم میں روح ڈالے گا، ہم نے اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، قیامت کا وقوع ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ میں واللہ سریع الحساب کے تحت جو حساب و کتاب ہمارا ہوگا، ہم نے زندگی کی ہر سانس کا حساب اس کی بارگاہ کے اندر دینا ہے۔ تو اس بات پر اعتقاد، یقین رکھنا اور ایمان رکھنا کہ ہم نے مرنے کے بعد اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آخرت پر کیا رکھنا، یقین رکھنا۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، عمل صالح کیے، اور اللہ فرماتا وآقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی ادا کی اور آگے زکوٰۃ کو بھی ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، عند ربہم، رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ ایسے لوگ ہیں اللہ فرماتا نہ انہیں کس چیز کا اندیشہ ہے، نہ کچھ غم ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس لسٹ کے اندر کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، ان کے اندر بھی ایسی لوگوں کی جماعت رکھی ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔
اس آیت کو اگرچہ اولیاء کاملین کی شان پر اولیاء کرام کا جہاں پہ تذکرہ ہو وہاں پہ پڑھا جاتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کے ولی مراد ہیں، اور اس کو عرف عام میں پڑھا بھی اسی انداز کے ساتھ جاتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو لوگوں کے تصور کے اندر یہ بات جاتی ہے کہ غم اور خوف فقط ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو اللہ کے برگزیدہ اشخاص ہیں، بندے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اسی آیت کے اندر بھی ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو پیسہ اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتے، ان کو بھی اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ ایک اور مقام اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرنے والے اور وہ جو زکوٰۃ ادا کر دینے والے، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، اللہ فرماتا ہے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ اکبر، ان قریب ان کو بہت بڑا کیا ہوگا، ثواب عطا ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کی میراث کو پائیں گے اور ہمیشہ کیا رہیں گے، اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام و اکرام اور اتنی فضیلت سے نوازا ہے کریم رب نے ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ ہدایت والے لوگ ہیں، انہی کے لیے خوشخبری ہے، انہی لوگوں پر رحم کیا جائے گا۔ متعدد آیات میں زکوٰۃ دینے والوں پر جو انعام الہی ہیں، انسان کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کس طرح کے انعامات و اکرام سے ایسے لوگوں کو نوازتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اگر رب نے مال دیا ہے تو رزق حلال میں سے ضرور زکوٰۃ کو نکالا جائے۔ پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال سیو کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے، روایت میں آتا ہے، بلکہ قرآن مقدس قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت ہے کہ جس میں ایسا مال جس کو دنیا کے اندر ہم نے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس مال سے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اسی مال سے جس مال سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اسی مال سے کیا ہوگا، کروٹوں کو اور ہماری پیٹھوں کو اسی مال کے ذریعے داغا جائے گا، سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، کہا جائے گا، مال بولے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس مال سے تو نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ مال قیامت کے دن ہمارے لیے وبا نہ بن جائے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کب ختم ہو جائے، جوانی میں ختم ہو جائے، 30 سال کی عمر میں ختم ہو جائے، 40 سال کی عمر میں ختم ہو جائے، لیکن ہمارے نظریات اور ہماری سوچیں دیکھیں کہ ہم نے اپنی سات نسلوں کے لیے مال تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، اور بالخصوص 1-2 نسلوں کے لیے ہم مال تیار کر کے رکھتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ہم نے اتنا اثاثہ اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، لیکن یارو زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ یہ مال ادھر رہ جائے گا، یہ مال دولت اولاد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس اولاد کے لیے آپ رب رسول کو ناراض کر رہے ہیں، وہ اولاد آپ کے ساتھ فرما برداری بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، آپ کے مرنے کے بعد اس اولاد کو تو اتنی توفیق نہیں نصیب ہونی کہ وہ آپ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں والدین کے لیے بخشش کی دعا طلب کر سکیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اولاد پہ یقین اس لحاظ سے نہ کریں، اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت پر فضل پر امید ہونی چاہیے، اور اس کی رحمت اور فضل اور خوشخبری اور ہدایت انسان کو تب نصیب ہوگی جب اپنے مال میں سے ہم کیا کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر رب جب کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، اور رب کی طرف سے جب ہدایت بخشش رحمت مل جائے گی، پھر کوئی دعا کرے یا نہ کرے، اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے عذاب قبر سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے رب کو راضی رکھیں اور اپنے مال سے کیا کریں، زکوٰۃ کو ادا کیا کریں۔ اب ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کریم رب نے مال دیا اور اس شخص نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت کے اندر کر دیا جائے گا۔ مال ہوگا لیکن اس صورت کے اندر جس طرح گنجا سانپ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ سانپ اس شخص کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور آگے کیا فرمایا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا، پکڑ کر کیا کرے گا، کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ کو نہیں، جس مال سے تو نے زکوٰۃ کو نہیں ادا کیا تھا۔ وہ مال عذاب بنے گا، توق ڈالا جائے گا، وہ مال سانپ کی صورت میں اس بندے کی باچھیں پاڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس مال سے تو نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی گی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، مالک کو دوڑائے گا، جس کا مال ہوا اس کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں مالدار کے منہ کے اندر کیا کر دے گا، ڈال دے گا۔ اتنی سزا قیامت کے دن ملے گی جس مال کو ہم اپنی نسلوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ہاں زکوٰۃ ادا اگر کی جائے پھر مال بچا کے حلال رکھا جائے تو یہ نفع مند ہے، اس پر ثواب بھی ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، پوتوں پہ، پوتیوں پہ، گھر والوں پہ، اولاد پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایسا مال جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی، 7 نسلوں تک بھی وہ مال بچا کر ہم نے رکھا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کی عادت بنائیں، زندگی میں ادا نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں، سچی توبہ کریں۔ اور اس کے بارے مزید زکوٰۃ نہ دینے والا کتنا بڑا درجے کا وہ سخت قسم کا گناہگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ اول بنایا گیا، تمام امور جب آپ کے سپرد کیے گئے، تو اس وقت دیہاتیوں میں سے کچھ کافر ہو گئے۔ کافر ہونے کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا کیا کیا تھا، انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ ایک ہے نا زکوٰۃ نہ دینا، اور ایک ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مقدس دور کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا جی زکوٰۃ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر جہاد و قتال کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ وہ واحد فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد اور قتال کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو۔ اللہ اکبر، اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں ان سے جہاد بھی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا، علماء محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو تو فرض قرار دیتے کہ نماز فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن میں ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دونوں کو رب نے فرض قرار دیا کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، دونوں کی ادائیگی کو حکم دیا۔ لیکن دیہاتیوں نے نماز کی فرضیت کو فرض قرار دیا، قائل تھے یہ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انہوں نے کیا کیا، انکار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خدا کی قسم جو ان میں تفریق کرے، مطلب اگر کوئی فرض نماز کو فرض کہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو اللہ کی قسم میں کیا کروں گا، ضرور ان کے خلاف جہاد و قتال کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی اور آگے آپ نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر میں ان سے جہاد کروں گا۔ اللہ اکبر، بکری کا وہ بچہ جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا، اگر مجھے دینے سے مطلب اگر ان میں سے زکوٰۃ کو نہ نکالا تو آپ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا، ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت حضرت سیدہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے مگر کیا کرے، اسے ہلاک کر دے،
علماء کہتے ہیں آپ پر اگر زکوٰۃ تھی واجب اور آپ نے اس زکوٰۃ کو نہ نکالا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر اس زکوٰۃ کے مال کو کسی دوسرے مال کے ساتھ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ زکوٰۃ کا مال جو ہوگا وہ دوسرے مال کو بھی کیا کر دے گا؟ ہلاک و برباد کر دے گا، اس سے برکت اٹھ جائے گی، وہ مال دوسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ برا مال ہے، اگر اس سے زکوٰۃ نہ دی، یہ ایسا برا ہے کہ اپنے برے پن کی وجہ سے آپ نے اگر اس مال کو کسی اور مال کے اندر رکھا، وہ قیمتی مال ہوا، تو اس کا اثر اس پر بھی جائے گا۔ یہ مال جو ہوگا زکوٰۃ جس سے ادا نہ کی، یہ اس کو بھی کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، یہ اس سے بھی کیا کر دے گا؟ برکت کو اٹھا دے گا۔ تو اس طرح کی مزید روایات جس کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا، اس پر کیا عذاب ہے، اور زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا اس پر کتنا سخت عذاب ہے اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے، تو کریم رب کی بارگاہ میں یہ عرض التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں مال عطا کیا پاکیزہ مال، اس سے یا اللہ تیری بارگاہ میں خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ اگلے درس کے اندر بیان ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس پر کیا عذاب ہے اور ادا کرنے کی کیا اس پر ثواب ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارے مال ہوتے ہیں، بکریوں کی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس پر انشاءاللہ کچھ تحقیقی مسائل اس کو بھی ہم ایک درس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔